جو ہمارا سلسلہ اس میں لفظ اللہ کی ہے رے والی ہے، یعنی کہ کھلی ہے، تو والد صاحب سے پوچھے گا کہ یہ ان دونوں میں کیا مقصد ہے ان دونوں کا؟ تو والد صاحب نے فرمایا کہ سلطان صاحب کے قلب کے اوپر لفظ اللہ اس طرح سے لکھا ہوا تھا، بند ہے والا، اور جب ہم نے مکاشفے مراقبے کے تھرو اپنے قلب پہ نظر ڈالی تھی تو ہمارے دل پہ لفظ اللہ اس طرح سے رے والی صورت میں کہ کھلی ہے کے اندر لکھا ہوا تھا۔ تو یہ جو قلب ہے، اس قلب کے اندر لفظ اللہ ہے، ہمارے مرشد کے میرے والد صاحب کے دل پہ لفظ اللہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا فیضان اور ہمارا جو مقصد ہے اور ہمارا مشن بھی یہی ہے، آپ کے خالی دل کی دھڑکنوں میں لفظ اللہ سما جائے، اور اللہ سما جانے کے بعد جو اللہ کا نور ہے آپ کے جسم میں داخل ہو جائے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ وہ اسی طرح سے ہوگا کہ جب ہاتھوں میں اللہ کا نور ہوگا، زبان میں اللہ کا نور ہوگا، آنکھوں میں اللہ کا نور ہوگا۔ تو یہ ہمارا مشن ہے۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ مریدین کے لیے، تو ہمیں ہمارے دادا اور ہمارے والد صاحب کی طرف سے ایک وصیت اور نصیحت ہمیشہ کی جاتی رہی ہے، وہ یہ کہ ملک اور دین کے معاملے میں کبھی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ جو شخص ملک اور دین کے معاملے میں کمپرومائز کر کے، وہ آپ میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہوگا، یہ آپ کو وہیں آنی جہاں لکھی ہے، رزق بھی وہیں ملے گا جہاں آپ کا لکھا ہے۔ آخرت کا وعدہ نہیں ہے، آخرت کے وعدے کے لیے بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اللہ کو جتنا یاد کریں گے، جتنا اس کو اپنے اندر بسا لیں گے، جتنا اس کو خوش کریں گے، وہ اپنے ذکر سے خوش ہوتا ہے، جتنا وہ خوش ہوگا آپ پہ اپنا فضل فرمائے گا۔ یہی ہمارا پیغام ہے، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جس طرح سے فرقہ واری تو سنی شیعہ وہابی، یہ جو فرقہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں، کوئی دین کا نام لے کے سیاست کر رہے ہیں، کوئی حضور پاک کا نام لے کے سیاست کر رہے ہیں، ان چیزوں سے آنے والی نسل کو بچائیں۔ یہ ہمیں پہلے بھی نقصان دے گئی ہے، آنے والے دنوں میں بھی نقصان دے گی۔ اور دوسرا، اپنے ملک کے لیے کچھ کر گزریں۔ آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے دین کو، آپ کے اصل دین کو، آپ کے اصل چہرے کی ضرورت ہے، جو کہ چہرہ مومنین ہے، جو چہرہ صالحین ہے۔ اور وہ ایسے ہی ہوگا جب آپ کا اندر منور ہوگا، ورنہ مسلمان کلمہ گو یزیدی بھی تھے، مسلمان کلمہ گو حسینی بھی تھے، تو ہمیں امام حسین، مولا حسین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں یزید کی طرح دوسری طرف کلمہ پڑھ کے نہیں کھڑا ہونا ہے۔ بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حماد ریاض آپ کا، بے انتہا اچھی گفتگو رہی، بہت سارے انکشافات بھی ہوئے، بہت سارے سوالوں کا دو ٹوک جواب بھی مل گیا، اور بہت سارے پیغامات بھی آپ نے جاری کر دیے۔ اور ہو سکتا ہے اس پروگرام کے بعد جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ گمراہ کن لوگ یونس گوہر کے ملون نام کے سے نام یا سے، ان کے آس پاس، جی یونس، آپ نے کہا یونس ملون کے نام سے، اگر وہ رابطہ کرتے ہیں اور وہ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، یا پھر اپنے حوالے سے آپ کے آگے سرنگو ہوتے ہیں، یا اپنا کوئی مکالمہ رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ ان کی بات سننا گوارا کریں گے، یا ان کے لیے کوئی توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہے، یا وہ بند ہو گیا؟ دیکھیں، میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ گناہ گار کی معافی ہے، گستاخ کی معافی نہیں ہے۔ یونس ملون اللہ کے رسول کا، اہل بیت کا، صحابہ کا گستاخ ہے، تو اس گستاخ کی معافی تو اللہ کی بارگاہ میں ہی ہو سکتی ہے، ہم انسان اس گستاخی کی معافی نہیں دے سکتے۔ سلطنت صاحب، دخلت المعقولات کے لیے معذرت خواہ، مگر یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہ جو یونس نامی شخصیت ہے جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ گوھر شاہی کے نمائندے ہیں یا جانشین ہیں یا وارث ہیں یا بلا بلا، ایک تو اتنے سارے لوگ کہاں جمع کر لیے انہوں نے، اتنے سارے ماننے والے، فالوور، سننے والے، جاننے والے آس پاس ارد گرد، وہ کہاں سے مل گئے ان کو؟ اور ساتھ ہی یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ یہ سارے کے سارے بیرون ملک کیوں ہیں؟ نہ یونس صاحب کا پاکستان سے کوئی تعلق ہے، یعنی جہاں گوھر شاہی صاحب مقیم رہے یا جہاں ان کا آستانہ رہا، نہ وہاں سے کوئی تعلق ہے، نہ وہاں کے لوگوں کی مزاج سے واقف ہے، نہ وہاں کے قانون کو جواب دے ہیں، تو یہ سارے بیرون ملک بیٹھے ہوئے۔ جی بالکل، یہ آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ وقت کے حساب سے سوال کو جواب دینا ہے۔ اصل میں 96-98 کے اندر میرے والد صاحب کے نام سے ایک ویب سائٹ لانچ کی گئی تھی، جس ویب سائٹ کا ایڈریس تھا goharshai.com۔ وہ ویب سائٹ
جو بیرون ملک مریدین تھے ان سے رابطے کا ایک ذریعہ تھا، چونکہ ٹیلی فون اتنا یوز نہیں ہوتے تھے، ای میل اتنی خاطر خواہ لوگوں کے یوز میں نہیں تھی، اخباروں اور چینلز کے اوپر اتنا خاطر خواہ انٹرویوز وغیرہ نہیں آتے تھے، تو جو بیرون ملک مریدین تھے جو مختلف ممالک میں تھے، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی بیرون ملک میں، تو ان سے رابطے کا واحد ذریعہ گورشاہی.com ویب سائٹ تھی۔ جیسی میرے والد صاحب کا سن 2001 میں انتقال ہوا تو اس ویب سائٹ کو اس یونس ملعون نے اپنے کسی ادارے کے تھرو، جو کہ اس وقت کے خفیہ ادارے تھے جو پاکستان اور اسلام مخالف ادارے جو کام کرتے ہیں، ان کی میری مدد سے اس ویب سائٹ کو ہیک کیا۔ جب وہ ویب سائٹ ہیک ہوئی تو 2001 کے بعد وہ ویب سائٹ اس نے آپریٹ کرنا شروع کر لی۔ جب وہ ویب سائٹ اس نے آپریٹ کی تو اس کے اندر جو بھی مواد لگتا گیا، تو اس وقت جو مریدین ویب سائٹ کے تھرو میرے والد صاحب سے رابطے میں تھے یا اس ویب سائٹ کے تھرو پیغام لیا کرتے تھے، جب انہوں نے اس ویب سائٹ پر اس قسم کی چیزیں اور یونس کی تصاویر اور یونس کا مواد دیکھا تو ان کو لگا کہ شاید گورشاہی کی نمائندگی اب یہ شخص کر رہا ہے، تو اس لیے وہ بیرون ملک سے مریدین کی بڑی تعداد کے ساتھ جوڑنا شروع ہو گئی۔ لیکن جب جیسے ہی وہ لوگ کسی وجہ سے ہم سے رابطے میں آئے، ان میں سے چند لوگ، تو ہم نے ان کو جب باضابطہ طور پہ اس کے بارے میں آگاہی دی اور اس سے اللہ تعالیٰ کو بتایا، تو وہ لوگ ان سے کٹ ہوئے۔ کٹ ہونے کے بعد انہوں نے جو اپنے لوگوں سے رابطے میں تھے ان کو جب ان کو بتایا گیا، تو جہاں جہاں تک ہمارا یہ پیغام پہنچا، ان تک اطلاع پہنچی، وہ واپس ہمارے تک آئے۔ لیکن ابھی بھی بہت بڑا طبقہ ہے جو یونس ملعون کیپچر کر کے بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ ہم تک آنے دیتا بلکہ ہم ہی پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ گورشاہ کے بیٹے ہی گورشاہ کے جو نا وہ نافرمان ہو گئے ہیں یا ان کی مشن سٹ گئی، وہ الٹا الزام ہم پہ کرتا ہے، جس کی ہم اب باقاعدہ طور پہ انگلش ویب سائٹ ہم نے لانچ کی ہے، جس میں ہم ان کی زبان کے مطابق ان تک پیغام آہستہ آہستہ پہنچا رہے ہیں، اور اس کا ہمیں خاطر کا فائدہ یہ مل رہا ہے کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ ای میلز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا جو فیس بک پہ کومنٹ سیکشن ہے وہاں سے ہم سے رابطے میں آ گئے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، یہ ایک اچھا قدم ہے اور اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے آپ کی طرف سے۔ ظاہر ہے مجھ سمیت بے شمار لوگوں کو بہت دیر میں تعارف ملا ہے آپ کا، اور ایک صحیح جسے کہتے ہیں نا چینل کا، ورنہ تو مسکنسپشنز ہی ہیں زیادہ تر، اور مسکنسپشنز کا جواب جب تک نہیں جائے گا بات ادھوری رہے گی۔ بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حماد ریاض صاحب آپ کا، میرے خیال ہے کافی مطمئن کن جواب مل گیا۔ پھر بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی سوال جناب صاحبزادہ صاحب سے پوچھے تو ہمارا جو اگلا سیشن ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ایون میرے خیال ہے کہ بڑے دل اور بڑے درگاہ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آئیے سوال کیجئے اور جواب لے کے جائیے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح آپ کا دامن کھلا رہے اور اسی طرح علمی خدمات بھی آپ کی رہیں، اور پروردگار حفظ و امان میں رکھے۔ جو بزرگوں کی عزت کرتے ہیں ان کو عزت ملتی رہے۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ یہ سخت اور سنجیدہ سوالات سنے۔ ظاہر ہے کسی کی ایک شخص کی بھی اگر اس سے ہدایت اور رہنمائی ہوئی ہے تو وہ کومنٹ بھی کر سکتا ہے، اور نہ بھی کرے تو ہمیں اس کا اللہ ہے جو اجر دینے والا ہے، اور وہ ہمارا اللہ ہے جو نیتوں کو اور ارادوں سے واقف ہے اور جانتا ہے۔ پروردگار سے توبہ کے اور استغفار کے طلبگار ہیں، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، اور یہ طلب کرتے ہیں کہ ہمیں وہ درویش بنائے کہ جو اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے، ہمیں ان کے راستوں پہ چلائے جو فی اللہ اور فنا فی اللہ کے مقصد کو جب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور بقا بھی اسی میں پا جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ کی امان۔